جناب اسپیکر، نئے محصولات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو محصولات اس وقت وصول کیے جا رہے ہیں ان کے انتظام اور مینجمنٹ کو بہتر بنایا جائے۔ اگر محصولات میں چوری کو ختم کر دیا جائے تو گزشتہ پونے چار سالوں میں جو گزشتہ پونے چار سالوں میں بڑھ گئی تھی تو خاطر خواہ حد تک اضافی وصولی ہو سکتی ہے۔ ایک تخمینے کے لحاظ سے ٹیکس کی لیکیج یا چوری تقریباً 3000 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو اس لیکیج کو کم کرنے میں کوشاں رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نان ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ کفایت شاری کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، کفایت شاری ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومتی اخراجات میں کمی اس بجٹ کا حصہ ہے۔ ہم اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے۔ گاڑیوں کی خرید پر مکمل پابندی ہوگی۔ ترقیاتی پروجیکٹ کے علاوہ فرنیچر وغیرہ کی خرید پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کابینہ اور سرکاری اہلکاروں کے پیٹرول کی حد کو 40% کم کیا گیا۔ حکومت کے خرچ پر لازمی بیرونی دوروں کے علاوہ تمام دوروں پر پابندی ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ میں پینشن کی مد میں اگلے مالی سال میں 530 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ دیگر ممالک کی طرح ہم پینشن فنڈ قائم کر رہے ہیں جس کے لیے رقوم جاری کر دی گئی ہیں۔ اس سال پہلے سال اس میں ہم ایک 10 ارب روپے کی رقم پینشن فنڈ میں ڈال رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق معیشت کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے میڈیم ٹرم میکرو اکنامک فریم ورک وضع کیا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اس کے ذریعے معیشت صحیح رخ اختیار کرنے میں کامیاب ہوگی۔ ہمارے لیے بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بغیر گروتھ حاصل کرنا ہے، لہذا اگلے سال توازن کو خراب کیے بغیر کم از کم 5% گروتھ حاصل کی جائے گی۔ اس طرح جی ڈی پی کو 67 کھرب سے بڑھا کر اگلے مالی سال کے دوران 78.3 کھرب روپے تک پہنچایا جائے گا۔ افراط زر۔ جناب اسپیکر، اس وقت افراط زر 11.7% ہے، جو کہ گزشتہ 10 برسوں کے مقابلے میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے۔ حکومت کو ادراک ہے کہ غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ ہم مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کو بہتر بناتے ہوئے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے مالی سال میں افراط زر میں کمی کر کے 11.5% پر لایا جائے گا۔